اس کے لیے چندہ کرتے تھے، مدرسے وغیرہ چلاتے تھے، تو اس کو دیکھتا رہتا تھا میں، بہت ماشاءاللہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کا دعا مانگنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ اپنے میرے داڑھی والے شرما جائیں، ایسا خشوع و خضوع کے ساتھ وہ صاحب دعا مانگتے تھے بالکل شیوڈ۔ تو ان کے دفتر پر ہم چلے گئے، آفس بالکل گلاس لگے ہوئے اور نہیں ایئر کنڈیشن سیٹوں کی آفس ہوتی ہے، گدے لگے ہوئے، تو کاروبار تو پتہ نہیں کتنا وسیع ہو ان کا۔ چلے گئے، اس نے بڑے احترام کے ساتھ مجھے اپنے برابر میں گدی میں بٹھایا۔ یقین مانے یہ یادگار واقعہ میرا، ایسا میٹھا سیٹ تو مجھے کوئی یاد نہیں مجھے ٹکرا ہو۔ ایسی عاجزی بھری گفتگو کی اس نے، ایسے میٹھے بول مجھے دیے کہ میں تو حیران رہ گیا۔ اور یہ سب میٹھے بول دینے کے بعد چندہ ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ مولانا سب خلاص ہو گئے اور آپ بہت لیٹ آئے ہو، ماشاءاللہ انشاءاللہ ہو کر کے اس نے ایسا پیار سے رخصت کیا، پانی کا پیالہ بھی نہیں پلایا، لیکن ایسا پیار سے رخصت کیا کہ بوتلیں پلانے والے میں بھول گیا ہوں، وہ بالکل 1 روپیہ نہیں دیا، یاد رہ گیا میرے کو۔ میں متاثر ہو کر گیا اس کے حسن اخلاق، اور وہ داڑھی منڈا تھا، صحیح بولتا ہوں، بالکل گھس کے شیو کرنے والا۔ وہ فعل اس کا غلط تھا، گناہ تھا، لیکن یہ کہ صرف اسلام داڑھی کا نام ہی تو نہیں ہے نا یار، اسلام میں اور بہت کچھ بھی تو نا، حسن اخلاق بھی تو ہے نا۔ داڑھی رکھ لی اور چوراہے پہ کھڑے رہ کے 2 ٹکڑے گالیاں دیتا ہے، اور اس کا پیسے کھا گیا، اس کو تڑی دی، اس کو دھمکی دی، اور فجر کی نماز میں سویا رہتا ہے۔ تو ایک طرف یہ داڑھی والا، دوسری طرف ایک با اخلاق، با کردار، دیانت دار، با جماعت نمازیں پڑھنے والا، فجر میں اٹھنے والا داڑھی منڈا ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ان دونوں کا تول کرو گے نا، تو لوگ اس داڑھی والے کو کوسیں گے کہ یار تو داڑھی رکھ کر ایسا کرتا ہے، کم وقت دیکھ یہ داڑھی منڈا اور دیکھو کیسا نیک آدمی ہے۔ بآخرت میں کیا کس کا فیصلہ ہوگا وہ ابھی ہم مل کے طے کر نہیں سکتے نا، تو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ظاہر ہے کہ وہ داڑھی والے کو لوگ برا بھلا بولیں گے، جو بد اخلاقی کرے گا، گالی بکے گا، فجر میں سویا رہے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، برا بھلا بولیں گے، بد اخلاقی بد دیانتی کرتے ہیں، داڑھی رکھ کے بعض لوگ کرتے ہیں۔ اسی لیے پھر جوہلا نے ایک وہ محاورہ بنا دیا کہ داڑھی کی آڑ میں شکار، یہ بولتے ہیں جاہل لوگ، غلط بولتے ہیں لیکن بولتے ہیں۔ تو بعض داڑھی والے ایسا کرتے ہیں تو بولتے ہیں نا۔ تو داڑھی رکھنی چاہیے، واجب ہے، منڈانا حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام۔ تو بے شک یہ ایک گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آخر یہ ایک ہی تو اسلام نے ایک ہی بات کو تو گناہ قرار نہیں دیا نا، اور بھی تو بڑے بڑے گناہ موجود ہیں جو معاشرے میں ہیں۔ تو یہ گناہ بھی ختم کرنا ہے، داڑھی منڈانے کا گناہ بھی ہمیں ختم کرنا ہے، اس کے خلاف بھی اپنا اعلان جنگ ہے، ٹھیک ہے نا، اور باقی گناہوں کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی نافرمانیوں کے خلاف اپنی لڑائی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اور نو سیز فائر کا بورڈ لگا ہوا ہے، جب تک جیئیں گے انشاءاللہ ہم شیطان کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے۔ تو بہرحال حسن اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ میرے پاس اس وقت حسن اخلاق نامی رسالہ میرے پاس ہے، ترجمہ مکارم الاخلاق، یہ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ کیسا رسالہ ہے باپا جی؟ یہ رسالہ 112 بار پڑھنے کے بجائے اس کو گھول کے پی جانا چاہیے، جس سے ہو سکے اس کو حفظ کر لے۔ ایسی روایتیں اتنی اور مختصر ہے یار، اس کے صفحے بھی وہ 73 صفحے، وہ بھی اس میں فہرست سب آ گئی، ٹھیک ہے نا، 73 صفحے۔ تو زبردست رسالہ ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 13 پر 10 پر اس کی ناظرین کو زیارت کرا دیتے ہیں۔ ناظرین بالکل تشویش نہ فرمائیں، آپ کے یہاں مکتبۃ المدینہ نہیں ہے یا مکتبۃ المدینہ پر یہ اویلیبل نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل جائے گا انشاءاللہ جل جلالہ، اگر نیٹ کی سہولت ہے آپ کے پاس۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ حسن اخلاق کے ذریعے دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے والوں کے درجے کو پا لیتا ہے. اور اگر بندہ سختی کرنے والا لکھا جائے تو وہ اپنے ہی گھر والوں کے لیے ہلاکت ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ حسن اخلاق کی بہت پذیرائی ہے. ایک حدیث پاک اس میں لکھی ہے صفحہ 11 پر، میزان عمل میں حسن اخلاق سے وزنی کوئی اور عمل نہیں. اخلاق تو یہ آپس میں لڑائی اور اس کی ٹانگ کھینچنی ہے اور اس کو ڈیگریڈ کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کا دل دکھانا، یہ سب بد اخلاقیاں ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تو سنو، کیا میں تم میں سب سے بہتر شخص کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ہم عرض گزار ہوئے، صحابہ عرض کریں، ارشاد فرمایا ہم عرض گزار ہوئے کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا وہ جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہے. تو اب یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کو بہتر فرمایا، ہمیں وہ بننا ہے یا معاذ اللہ بدتر بننا ہے نا؟ ہمیں بہتر بننا ہے تو اب اخلاق بہتر کرنے ہیں. بے شک کوئی اگر ہمارا دل دکھائے تو کاش ہم معاف کرنے والے بن جائیں. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم بھی تو فرمایا نا، خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار فرماؤ، درگزر معافی. لڑائی بھڑائی، منہ توڑ دوں گا، دانت توڑ دوں گا، درجے میں آنکھ گور کے دیکھی، بیٹا باہر تو نکلے گا نا، چھٹی ملے گی نا، نہیں چھوڑوں گا، یہ نہیں، یہ ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کو امت کی رہنمائی کرنی ہے، آپ کو محراب و ممبر کی زینت بننا ہے، آپ کو مدارس و جامعات چلانے ہیں. ایک امت کی رہنمائی آپ کو ملنی ہے اور ایک امت آپ سے فائدہ اٹھانے والی ہے. اگر آپ بد اخلاق ہوئے، بد کردار ہوئے، چھوٹے دل کے ہوئے، حریص ہوئے، لالچی ہوئے، پیسوں کے پیچھے پھرنے والے ہوئے تو یار کیسے رہنمائی کرو گے؟ سمندر بن جاؤ. سمندر کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں بارش کا میٹھا پانی، چشمے کا میٹھا پانی، آبشاروں کا میٹھا پانی، ندیوں کا میٹھا میٹھا پانی بھی جاتا ہے. اور شہر بھر کے جو گٹر ہوتے ہیں نا، اس کا گندا ناپاک پانی بھی ان میں چلا جاتا ہے. یہ سمندر سب کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے، ایک رنگ ہو کر یہ چلتا رہتا ہے. یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں گٹر ہے یا ندی ہے، سب یہ چلتا رہتا ہے سب کو لے کر. تو آپ بھی سب کو ساتھ لے کر چلنے والے بن جاؤ، سمندر بن جاؤ. نہ سمندر جب ندی کو اپنی آغوش میں لیتا ہے تو گٹر کو بھی منع نہیں کرتا کہ تو نہیں آنا، اس کو بھی تو بھی آ جا، تیرے کو بھی سدھار دوں گا. تو گٹر کے گندے پانی کو دھو ڈالتا ہے یار سمندر، کہ بدبو کو زائل کر دیتا ہے. آپ کے سامنے ہی ہے نا. پاک شریعت اس کو پاک کہتی ہے، جس میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف نہ ہو. یعنی اگر نجاست کی بدبو ہے، یا نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ بدلا ہے، یا نجاست کی وجہ سے اس کا ذائقہ نجاست کا اس میں آ رہا ہے، تو وہ پانی پھر ناپاک ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو بہتا پانی ہے وہ بھی اب وہ اس ناپاک ہے. اور ٹھہرے پانی میں تو اگر ایک قطرہ بھی نجاست کا پڑ گیا تو سب ناپاک ہو جائے گا، چاہے رنگ بو مزہ نہ بدلے، ناپاک ہے. بھلے جتنا زیادہ ہو باپا، ہاں بھلے دہ در دہ سے کم ہو. ٹھہرا پانی اسی کو بولتے ہیں اصطلاح میں. یہ اچھی آپ نے توجہ دلائی. اب بڑے بڑے ٹینک ہوتے، ٹھہرے ہوتے، میرے خیال میں فضان مزید کا ٹینک دہ در دہ سے بڑا، دہ سے بڑا ہے. اب اس میں اگر کوئی کوا یا چیل خودکشی کر دے، یعنی اگر ڈوب جائے تو کیا پاک ہوگا ناپاک ہوگا؟ تو بتائے گا مولانا. اتنے سارے ماشاءاللہ مولانا جمع ہوئے، ہمارے طلبا جمع ہوئے، پاک ہو جائے گا؟ چیل مر جائے تو بھی پاک؟ سوچ لو آپ، نہیں سوچ لو، ہے سب سوچنے میں پڑ گئے. بھائی چیل تو فاسق جانور ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اس کی بیٹ بھی ناپاک ہے، یہ پتہ ہے کہ نہیں چیل کی؟ تو اگر یہ ہمارے فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ کا حوض جو دہ در دہ سے بڑا ہے،
ہمارا ٹانکی ہماری